آج کل یہ جو وبائی امراض ہے جس کو سموگ کہا جاتا ہے، دھند کا زیادہ ہونا، سموگ کا ہو جانا، اس کی وجہ سے اتنی آلودگی ہو جاتی ہے کہ انسان آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کو اتنا اس کا نقصان ہو رہا ہے، اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ احتیاطی طور پر چشمہ بھی استعمال کریں۔ اگر اس کے باوجود آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں میں خارش ہونی شروع ہو جاتی ہے، مطلب کہ آنکھوں کے کوئی بھی ایسے امراض ہیں جس کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ پریشان ہیں، آپ نے میڈیسن بھی یوز کر لی، آپ کو آرام نہیں آ رہا، آپ نے ڈراپس بھی یوز کر لیے، آپ کو آرام نہیں آ رہا، تو میرے بھائی آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ میں ایک آسان نسخہ، آسان ایک عمل لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، تو آپ وہ سماعت کریں۔ بڑی ہی خوبصورت چیزیں ہیں، نایاب چیزیں ہیں اور عام مل جانے والی چیزیں ہیں، آپ استعمال کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو نسخہ وہ اس طرح ہے، ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ آپ نے کرنا اس طرح ہے، اچھی قسم کا عرق گلاب لے لینا ہے آپ نے، ایک چھوٹی بوتل مل جاتی ہے اس کی، وہ لے لیں، یا زیادہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اگر گھر میں کسی کو بنانے کا طریقہ آتا ہے تو آپ بازار سے گلاب کی پتیاں لے لیں، تو ان کو پانی میں بھگو کر تو آپ عرق خود بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ اگر نہیں بنا سکتے آپ جا کے بازار سے بھی خرید کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کسی اچھی قسم کا، اعلیٰ قسم کا آپ نے عرق گلاب لینا ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے، یا نورو، یا نورو، آپ نے صرف 100 مرتبہ، 100 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ، 100 مرتبہ آپ یا نورو پڑھ کے اس عرق کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے۔ آپ نے صبح، دوپہر اور شام 3 مرتبہ آنکھوں میں وہ عرق ڈالنا ہے، اور وہی عرق جو ہے آدھا کپ صبح، آدھا کپ شام، یہ آپ نے پی بھی لینا ہے کھانا کھانے کے بعد۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کرنے سے آپ کی آنکھوں کے امراض بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر سموگ کی وجہ سے آپ کو سانس کی بیماری ہے، اگر آپ کا اسٹومک خراب ہو چکا ہے، اگر آپ کے پیٹ میں کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ سموگ کی وجہ سے آپ کو بدہضمی ہے، آپ کو قبض کی شکایت رہنا شروع ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان ساری امراض سے نجات عطا فرمائے گا۔ بس عمل کریں اور شفا ہی شفا ملے گی، شفا حاصل کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ شکرانہ بھی ادا کریں اور اس فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔